اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہمارا جو سلسلہ کلام جاری تھا فقہ کے عنوان پر، فقہی درس نمبر 4 ہے تقریباً، تو آج تک جو ہم نے فقہ کے متعلق پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے نجاسات کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت کی اس وسیع و عریض کائنات میں کل کتنی نجس چیزیں ہیں۔ تو ہم نے اس سلسلے میں کل 10 نجاسات کا مطالعہ کیا ہے۔ 10 عدد نجاسات ہم نے پڑھی ہیں کہ کائنات میں کل 10 چیزیں ہیں جو نجس ہوتی ہیں۔ ان 10 چیزوں کے علاوہ اصل کے لحاظ سے، بنیادی خلقت کے لحاظ سے ہر چیز پاک اور پاکیزہ ہے، اور کسی بھی نجاست کو ثابت کرنے کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، کہ کوئی بھی پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے علم میں ہے، وہ ابھی آپ سے نہیں پوچھتا، پھر کسی ٹائم آپ سے اس چیز کا ٹیسٹ لوں گا کہ کوئی بھی پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے، کس صورت میں کسی پاک چیز کو نجس شمار کیا جائے گا، اور اس پر نجاست کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ تو یہ ہم تفصیل کے ساتھ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف کہ جب کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے تو کیا وہ چیز پاک بھی ہوتی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ ہاں، سوائے ایک چیز کے، سوائے ایک چیز کے یا 2 چیزوں کے، وہ ہے ایک کتا اور کافر۔ کتا کتا ہوتے ہوئے اور کافر کافر ہوتے ہوئے، شراب ہوتے ہوئے پاک نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر ان کی حیت اگر تبدیل ہو جائے تو پھر یہ پاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بعد میں خدمت میں عرض کروں گا۔ تو وہ کہ جو چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، اکثر چیزیں ان میں سے پاک ہو جاتی ہیں۔ اب جو چیز پاک کرتی ہے، پاک کرنے والی چیز کو مطہر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطہر، یا ان کو مطہرات کہتے ہیں۔ مطہر کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والی چیز، ٹھیک ہے جی، مطہرہ پاک کرنے والی چیز، اور اس کی جمع ہے مطہرات، یعنی پاک کرنے والی چیزیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پاک کرنے والی چیزیں، یہ جو پاک کرنے والی چیزیں ہیں جن کو ہم عربی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مطہرات۔ مطہرات، یہ مطہرات کل کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 12 ہیں۔ یہ ساری تفصیل سے آپ کو گنواؤں گا کہ 12 مطہرات ہیں، جن میں سے ایک مطہر پانی ہے۔ تو سر دست ہم پانی کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے کہ جو پانی ہے وہ مطہرات میں سے ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ نجس چیزوں کو پاک کرنے والی ایک چیز کا نام کیا ہے؟ پانی۔ یہ جو پانی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسمیں ہیں کہ جو پاک کرتی ہیں نجس چیز کو۔ پاک کرنے والی پانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ پانی جس کو پانی کہتے ہیں، اب جب میں نے لفظ پانی بولا ہے تو آپ کے ذہن میں کون سا پانی آیا ہے؟ کون سا مادہ سائل، بہنے والا مادہ کون سا آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں شربت آیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں ملک شیک آیا ہے؟ کیا پانی کے لفظ سے آپ کے ذہن میں کوئی سیرپ آیا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں لفظ پانی سے کیا پیپسی کی بوتل آئی ہے؟ نہیں نا۔ آپ کے ذہن میں کیا آیا ہے؟ وہ پانی جو عام طور پر پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ مادہ سائل، وہ بہنے والا مادہ جو ہم عام طور پر پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا استعمال نہانے کے لیے ہوتا ہے، جس کا استعمال کپڑے دھونے کے لیے ہوتا ہے، جس کا استعمال پیاس بجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ والا پانی، یہ جو پانی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جاری پانی، نمبر 2 کور پانی،
نمبر 3 قلیل پانی، اور نمبر 4 بارش کا پانی اور کنویں کا پانی. 5 قسمیں ہو گئی. کنویں کا پانی کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی، بارش کا پانی، جاری پانی، کور پانی اور قلیل پانی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر گنو ذرا. قلیل پانی. ٹھیک ہے، تو پہلا پانی جو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ہے جاری پانی. جاری پانی کے بارے میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا. جاری پانی بھی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، کور پانی بھی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، اسی طرح بارش کا پانی بھی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، کنویں کا پانی بھی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، اور قلیل پانی بھی نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے. اب چونکہ نجاسات مختلف ہیں اور پانی کی مقدار بھی اور پانی کی تعریف بھی مختلف ہے، اس لیے ہر چیز کو پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کسی کو ایک مرتبہ دھونا پڑتا ہے تو کسی کو ایک سے زیادہ مرتبہ دھونا پڑتا ہے. تفصیلات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو جو جاری پانی ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جاری پانی کیا ہے. جاری پانی کیا ہے؟ جاری پانی وہ پانی ہے کہ جو مثلا زمین سے پھوٹتا ہے، چشمے کا پانی زمین سے نکلتا ہے اور زمین پر بہہ پڑتا ہے، زمین پر چل پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چشمے کا پانی نکلا ہے لیکن جب تک اوپر والا پانی نہیں ہٹانا اس وقت تک اس نے آگے نہیں چلنا. جیسے کنویں کا پانی ہے. اب کنویں کا پانی یہی ہے کہ نکلتا ہے اور اپنی سطح پر کھڑا رہتا ہے. جب اوپر سے ایک ڈول بھر لیا جائے پھر نیچے سے ابلتا ہے. جاری پانی اس طرح نہیں ہے. جاری پانی ہونے کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ زمین سے ابلے اور زمین پر جاری ہو جائے. یہ جو جاری ہوگا پھر اس کو ہم جاری پانی کہیں گے. لفظ جاری کا مطلب کیا ہے؟ بہنا، چل پڑنا. تو جب چلے گا، بہے گا تو تبھی ہم اس کو جاری کہیں گے. اسی طرح جو چشمے کا پانی ہوتا ہے، وہ جو پہاڑوں کی برف ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے تو چشمہ بنتا ہے، وہ والا بھی پانی جاری ہوتا ہے. اب وہ پانی اترتا ہے پہاڑوں سے، کہاں جاتا ہے؟ دریاؤں میں جاتا ہے، دریاؤں سے پھر نہروں میں جاتا ہے، نہر سے پھر چھوٹے چھوٹے ندی نالوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ چل رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ جاری پانی ہے. جب تک یہ چل رہا ہے جاری پانی. اور پیچھے سے کدھر متصل ہے؟ چھوٹے نالے کا پانی اگر متصل ہے نہر کے ساتھ، نہر والا ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ دریا کے ساتھ، اور دریا میں پانی اوپر سے آ رہا ہے چشمے سے، تو یہ سارا کیا ہے؟ جاری پانی ہے. اسی طرح اگر آپ زمین سے نکلتا ہے ایک پانی اور وہ تھوڑی مقدار میں ہے، مثلا یہ ہے کہ چھوٹی سی آپ نے ایک نالی سی بنائی ہے چھوٹی سی اور اس میں وہ جاری ہو گیا ہے، تو یہ بھی جاری ہے. شرط کیا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے. یہ شرط ہے، زمین سے نکل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لوٹا بھر کے گرایا ہے، چھوٹی سی نالی بنائی ہے تو چل پڑا ہے تو یہ جاری ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا جاری نہیں ہے. جاری کے لیے اس طرح چلنا بھی ضروری ہے اور زمین کے ساتھ ملا ہوا ہونا بھی ضروری ہے، یا وہ دریا کے ساتھ، وہ چشمے کے ساتھ، وہ نہر کے ساتھ. تو یہ سارا پانی ہوگا کیا؟ جاری. تو بنیادی طور پر جاری ہونے کے لیے 2 شرائط ہیں. شرط نمبر 1 یہ کہ وہ کسی مادہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، کسی وہ مصدر کے ساتھ، وہ چشمہ ہو یا زمین سے پھوٹ رہا ہو، تو کسی وہ مادہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا اور دوسری شرط کیا ہے؟ جاری ہو، زمین پر چل رہا ہو. اس لیے سمندر کا پانی بتاؤ جاری ہے کہ جاری نہیں ہے؟ ہاں، وہ ایک جگہ پر کھڑا ہے، وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے. اسی طرح مثلا یہ ہے کہ نہر بندی ہو جاتی ہے. جب یہ عام طور پر نہر بندی ہو جاتی ہے
نہروں کو صاف کرنا ہوتا ہے، نہروں کو صاف کرنے کے لیے نہر بندی ہوتی ہے، کیا مطلب؟ پیچھے سے دریا کا پانی کاٹ دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، اس طرح ہے نا، دریاؤں کا پانی روک دیا جاتا ہے۔ اب جو نہر میں پانی ہے کیا یہ جاری ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیوں؟ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہاں شاباش، چونکہ وہ پیچھے دریا کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر پیچھے سے دریا کا پانی، پیچھے سے چشمہ خشک ہو جائے، خدا نہ خواستہ جو پہاڑوں کی برف ہے ختم ہو جائے، چشمے سے پانی آنا بند ہو جائے، اب جو دریا میں پانی ہے وہ جاری ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، حالانکہ آگے بہہ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ پیچھے سے جو اس کا منبع تھا، جو اس کا مادہ تھا، وہ چشمہ اس سے رک گیا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اس طرح اگر چشمے کا پانی ہے، آپ نے بہت بڑے سوئمنگ پول میں مثلاً حوض میں آپ نے اکٹھا کر لیا ہے، ٹھیک، اب وہ جو نیچے والا ابل رہا تھا زمین سے، وہ بند ہو گیا ہے، لیکن جو آپ کا سوئمنگ پول ہے بہت بڑا ہے، اس سے آپ آگے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ بنا لے رستہ، وہاں سے پانی چل پڑے، آگے جاری ہو جائے، اب بتاؤ یہ پانی جو ہے جاری ہے یا جاری نہیں ہے؟ نہیں ہے جاری، کیوں؟ چونکہ اپنے زمین والے مادہ سے وہ کٹ آف ہو گیا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جب بھی جاری پانی کٹ آف ہو جائے، منقطع ہو جائے، اس کا سلسلہ جدا ہو جائے، پچھلا پانی پیچھے رہ جائے، اگلا پانی آگے ہو جائے، درمیان میں وقفہ آ جائے، یا کوئی بھی درمیان میں واسطہ آ جائے، درمیان میں کوئی ان دونوں پانیوں کو توڑنے کے لیے درمیان میں اگر واسطہ آ جائے تو یہ پانی جاری نہیں رہے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جاری پانی کے لیے اب دو شرائط ہیں جو اب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، مادہ سے کے ساتھ ملا ہوا ہو، نمبر دو، زمین پر جاری ہو، زمین پر بہنے والا ہو، یہ دو شرطیں، تب یہ ہوگا جاری۔ اس کے بعد دوسرا پانی ہے کر پانی۔ کر پانی مختصر یہ کہ وہ جاری نہیں ہوتا، ٹھیک۔ اب اس کی مقدار جتنی بھی زیادہ ہو وہ، لیکن اگر جاری نہ ہو تو جتنی بھی زیادہ ہو وہ کر پانی ہے۔ کر پانی کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 384 کلو گرام، 384 کلو گرام، 384 کلو پانی، اگر اتنی مقدار ہو تو کم سے کم کر کی یہ مقدار ہے، یہ ہو گیا کر پانی، اور اس سے زیادہ بھی ہو تو وہ بھی کر پانی ہے، کم ہو تو قلیل ہے۔ اب یہ معیار ہے قلیل کا اور کر پانی کا، تو قلیل پانی، کر پانی، جاری پانی، جاری کی شرائط اگر نہ پائی جائیں اور اس کی مقدار 384 یا اس سے زیادہ ہو تو یہ ہو جائے گا کر پانی، اور اگر 384 کلو گرام سے کم ہو تو یہ ہو جائے گا قلیل پانی۔ اب یہ جو کر پانی ہے، یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے مثالیں بھی دے دی ہیں کہ دریا بھرا پڑا ہے، لیکن اگر پیچھے سے چشمہ رک گیا ہے تو یہ بھرا ہوا دریا کیا ہے؟ کر ہے کہ جاری ہے؟ کر پانی ہے۔ اسی طرح نہر کا پانی، تو پھر جب نہر بندی ہوتی ہے تو وہ کئی ٹن اس میں پانی ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیچھے سے کٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے کیا ہے؟ یہ کر پانی ہے۔ اسی طرح جو کنواں ہے اس کا پانی زمین سے آتا ہے نا، پھوٹتا ہے، وہ پھوٹنا بند ہو جائے، کنواں پورا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثلا 60-70 فٹ ہے، 100 فٹ ہے، مثلا بھرا ہوا ہے سارے کا سارا، لیکن نیچے سے بند ہو گیا ہے، یہ کر ہے کہ کیا ہے؟ کر پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی ایک جگہ پر اکٹھا اور تالاب بن جاتا ہے، بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، تالاب بن جاتا ہے، سوئمنگ پول بھر جاتا ہے مثلا، تو یہ کیا ہے؟ کر ہے کہ جاری ہے؟ کر پانی ہے۔ بارش رک جاتی ہے، وہ بارش کا پانی اس کا علیحدہ حکم ہے، بارش رک جاتی ہے، اتنا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ یہ کر پانی ہے۔ اب کر سے جو کم ہے وہ کیا ہے؟ قلیل پانی ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے بارش کا پانی ہے اور آپ کے سامنے کنویں کا پانی ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان کے لیے ایک بنیادی حکم آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔
بلکہ اس سے پہلے ایک بات کلیئر کر جاؤں اور اسی بات کو شاید مکمل کریں، حکم بعد میں بیان کروں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے گھروں میں جو موٹریں ہیں، پانی والی موٹریں، یہ کتنی قسم کی ہیں؟ دو ہوتی ہیں، ایک ہے ایک پٹے والی جس کو ڈونکی پمپ کہتے ہیں، ایک پٹے والی ہے اور دوسری بغیر پٹے کے ہے۔ وہ جو بغیر پٹے کے ہے جب وہ چلے گی بغیر پٹے والی اگر جب وہ چلے گی تو پھر اس کا پانی کیا بتایا تھا؟ جاری پانی ہے۔ اور جو بیلٹ والی ہے، جو مشین ہے، موٹر جو ہے بیلٹ والی ہے جس کو ڈونکی پمپ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جب چلے گا تو اس کے چلتے ہوئے جو پانی آئے گا وہ جاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کر کے حکم میں ہے، کر کے حکم میں ہے۔ اس کو آپ نے اس پر کر کے احکام نافذ کرنے ہیں، جاری اس کو نہیں سمجھنا، نہیں ابھی نہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح جو ٹیوب ویل ہے، ٹیوب ویل کا پانی بھی کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح اس بیلٹ کے بغیر جو دوسری موٹر ہوتی ہے اس کی طرح ہے۔ تو یہ آپ کے گھروں میں موٹریں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بہت سارے صورتیں ہیں کہ جس میں جاری پانی کے ساتھ اگر دھونا ہو تو ایک ہی مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ جاری اور کر میں یہی فرق ہے، جاری کے ساتھ اگر آپ کسی شے کو پاک کریں گے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گی، لیکن کر کے ساتھ اگر آپ پاک کریں گے تو بہت ساری صورتیں ہیں جس میں خاص طور پر پیشاب ہے، تو اس کو اگر دھونا ہوگا تو پھر 2 مرتبہ اس کا دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح کر اور جاری ایک حکم میں ایک جیسے ہیں، بلکہ آپ اس طرح کہیں قلیل کے علاوہ باقی ساری پانی ایک جیسے ہیں۔ تھوڑی سی نجاست اگر قلیل میں گرے، کس میں؟ قلیل میں گرے تو وہ نجس ہو جائے گا، ٹھیک، لیکن تھوڑی سی نجاست اگر باقی پانی میں گرے، کون کون سے باقی پانی ہے؟ جاری، کر، بارش، کنویں کا پانی، ان میں اگر تھوڑی سی نجاست گرے تو وہ نجس نہیں ہوتا، لیکن ایک شرط ہے، اگر بو، رنگ یا ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے، بو، رنگ یا ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے تو پھر یہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا، کہہ رہا ہے کہ سڑکوں پر جو پڑا ہوا پانی ہے یہ پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے؟ تو کیا میں نے بتایا تھا آپ کو؟ نجس ہونے کے لیے یقین شرط ہے، اطمینان شرط ہے۔ وہ جو 2-3 طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے، ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ اگر ثابت ہو جائے تو پھر نجس ہے۔ 3 طریقے کیا تھے؟ اپنی آنکھ کے ساتھ اس کو نجس ہوتے ہوئے دیکھنا، یا 2 عادل افراد کہیں، یا ایک عادل کہے تو آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، اور تیسری صورت کیا تھی کہ جس کے استعمال میں وہ چیز ہے وہ کہے نجس ہے تو پھر نجس ہے۔ لہذا جو سڑکوں پر پڑا ہوا پانی ہے، اگر ان 3 میں سے کوئی ایک ہے تو نجس ہے، اگر نہیں ہے تو پھر پاک ہے۔ شک والے مقام پر آپ قاعدہ اصالت الطہارت یعنی پاک ہی ہے، یہ آپ نے سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کے سامنے آگی بات کہ جاری اور کر میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد قلیل اور باقی پانیوں میں کیا فرق ہے۔ کر پانی کیا میں نے بتایا ہے کہ پیشاب کے وغیرہ کے ساتھ اگر دھونا ہے کر کے ساتھ تو پھر 2 مرتبہ دھونا ہے، اور اگر جاری کے ساتھ دھونا ہے تو 1 مرتبہ دھونا ہے۔ اسی طرح نجاست کے گرنے سے قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن باقی پانی نجس نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین۔